حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا جو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا بس ایک حدیث پاک سن لو آقا کے اختیار کے تعلق سے بس وہیں پر میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا وہیں پر میں اپنی تقریر کا اختتام کر دوں گا حدیث پاک کے اندر آیا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے جلد ثانی ہے صلاۃ و تسلیم ایک مرتبہ کی بات ہے حضرت ابو بھوک کی شدت ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھوک لگی ہوئی ہے بہت زور کی بھوک لگی ہوئی ہے وہ سوچتے ہیں کہ کوئی کھانا اگر مجھے کھلا دے کوئی کھانا مجھے آگر کھلا دے اور ایک بات اور دھیان میں رکھ لو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں وہ صحابی رسول ہیں وہ دل کے اندر تمنا کر رہے ہیں کہ کاش کوئی آگر مجھے کھانا کھلا دے کاش کوئی آگر مجھے پانی پلا دے حضرت ابو ہریرہ کیا دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر ہو رہا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر ہو رہا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزر ہو رہا ہے حضرت ابو ہریرہ کے سامنے پہنچتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال پوچھتے ہیں قرآن شریف کی ایک آیت کا مطلب پوچھتے ہیں کہ حضور اس آیت کا مطلب کیا ہے حضور اس آیت کا مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے وہ بتا دیجئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا قرآن شریف کی آیت کا مطلب کیا ہے بتا دیجئے اس کا مطلب کیا ہے وہ بھی اسی طریقے سے قرآن شریف کی آیت کا مطلب بتا کر گزر جاتے ہیں اب یہ دونوں چلے گئے اب حضرت صدیق ابو ہریرہ اب دل کے اندر سوچتے ہیں یہ دونوں سخی تھے جن سے میں نے سوچا تھا کہ یہ مجھ کو کھانا کھلا دیں گے پانی پلا دیں گے لیکن یہ تو چلے گئے اب مجھے کھانا کون کھلائے گا پانی کون پلائے گا اب بھوک بڑھتی ہی جا رہی ہے اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد ہو رہی ہے آقا چلے آ رہے ہیں وہ آقا چلے آ رہے ہیں جو اپنے امتیوں کے لیے جب دنیا کے اندر تشریف لائے تھے تو آقا رب سلم وہ آقا تشریف لا رہے ہیں آقا تشریف لا رہے ہیں اب آقا آ رہے ہیں اب صدیق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دل میں سوچتے ہیں اب شاید کھانا مل جائے گا اب شاید پانی مل جائے گا کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے چہرے سے وہ پتہ لگائیں گے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ چلو ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ چلو اب آگے آقا تشریف لے جا رہے ہیں اور پیچھے حضرت ابو ہریرہ تشریف لے جا رہے ہیں اب کاشان اقدس پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہنچتے ہیں جب پہنچتے ہیں تو وہیں پر ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا تھا جو کوئی دے کر گئے تھے ہدیہ دے کر گئے تھے اب وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا حضور یہ کوئی دودھ کا پیالہ لایا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں آپ جاؤ حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تم جاؤ اور اپنے ساتھیوں کو بلا کے لے کے آؤ اپنے ساتھیوں کو بلا کے لے کے آؤ ابو ہریرہ جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو 70 ساتھیوں کو بلا کر لے کے آتے ہیں 70 صحابہ کو بلا کر لے کے آتے ہیں بتاتے ہیں آقا فرماتے ہیں یہ لو دودھ کا پیالہ اور ان سب کو ایک لائن سے پلا دو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دل کے اندر سوچتے ہیں یہ تو میں بھی پی لوں گا ختم ہو جائے گا ایک دودھ کا پیالہ ہے یہ تو 70 صحابہ ہے یہ تو 70 صحابہ ہے یہ تو گرین میں ختم ہو جائے گا تمنا تو میری تھی خواہش تو میری تھی کہ میں پیوں گا دودھ کا پیالہ میں پیوں گا آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ ان کو پلا دو ابو ہریرہ دودھ کا پیالہ لیتے ہیں دودھ کے پیالے کو لے کر کے اب جاتے ہیں اور 70 صحابہ کو ایک لائن سے پلاتے ہیں اب اس کے بعد پلاتے ہیں سب شکن چیر ہو کر کے پیٹ بھر کر کے اب 70 صحابہ نے پی لیا ہے جو صحابہ آئے تھے جن کو آقا نے بلایا تھا اب انہوں نے پی لیا ہے اب لے کر دودھ کا پیالہ آتے ہیں آقا فرماتے ہیں اپنے ہاتھ کے اندر اس دودھ کے پیالے کو لیتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب تم پیو آقا پلا رہے ہیں اب دودھ پلا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ پی رہے ہیں اب وہیں پر آقا فرماتے ہیں اور پیو حضرت ابو ہریرہ کو کہتے ہیں یا رسول اللہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو کہتے ہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں بس آقا پیٹ بھر گیا ہے اب اس سے زیادہ نہیں پی سکتا ہوں آقا فرماتے ہیں اور پیو اب کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اب اس سے زیادہ میں نہیں پیوں گا اب اس سے زیادہ میں نہیں پی پاؤں گا اب اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دودھ کے پیالے کو لیا ہے ابھی وہ ختم نہیں ہوا ہے ایک دودھ کا پیالہ ہے 70 صحابہ نے پی لیا ہے ابو ہریرہ نے پی لیا ہے ابھی وہ بچا ہوا ہے اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم
نے دودھ کے پیالے کو لیا ہے اور بسم اللہ شریف پڑھ کر پورا دودھ جو دودھ کا پیالہ تھا اس کو پی لیتے ہیں. اب دودھ کا پیالہ جو دودھ تھا پیالے کے اندر اب وہ پورا ختم ہو چکا ہے. اب یہیں پر آپ کو میں عقیدہ دینا چاہتا ہوں, ایک نظریہ دینا چاہتا ہوں جو میرے دل کے اندر آئی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہاں گئے وہ وہابی, کہاں گئے وہ دیوبندی, کہاں گئے وہ نجدی جو کہا کرتے ہیں حضور کو اختیار نہیں ہے, حضور کو کسی بات کا اختیار نہیں ہے. کہاں گئے وہ دیوبندی, کہاں گئے؟ آؤ سامنے جواب تو اس حدیث کا. ایک دودھ کا پیالہ ہے, ایک دودھ کے پیالے کو آقا نے 70 صحابہ کو پلا دیا اور خود بھی پی لیا. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ میرے آقا جتنا چاہے اتنا, میرے آقا جتنا چاہیں گے اتنا دودھ کا پیالہ جتنے کو چاہیں گے پلا دیں گے, مگر دودھ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ میرے آقا کا اختیار ہے, یہ میرے آقا کا اختیار ہے. تو کہاں گئے وہ وہابی جو کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں ہے, نبی کو اختیار نہیں ہے, نبی کو جہاں تک کی اختیار نہیں ہے. نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو تو جہنم سے نہیں بچا پائیں گے. ماد اللہ رب العالمین کہاں چلے گئے وہ جو کہتے ہیں آقا کو اختیار نہیں ہے. میں نے کہا ہو تو بندیوں, او وہابیوں, کان کھول کر کے سن لو, عقل کے دماغ کو ٹھنڈا رکھو اور سنو. حدیث پاک کے اندر اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم سنیوں کا, تو یہ عقیدہ بسم اللہ شریف پڑھ کر کو نہ پیتے تو پیالہ دودھ پہ جو بھرا ہوا, جو پیالہ میں بھرا ہوا تھا وہ قیامت تک کے نہ ختم ہوتا, کبھی نہ ختم ہوتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کبھی تو پرائیوں کی سرزمین سے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے, ہمیں یہ درس دیا ہے, ہمیں یہ فکر دیا ہے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت میں تو مالک ہی کہوں گا, یہ مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا دل ہے. حضرت فرماتے ہیں مالک کل ہے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام وہابیوں, دیوبندیوں, نجدیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس بارگاہ ہم سب کی اس بارگاہ کے اندر حاضری کو قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.